اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باور سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ میرا محبوب تمہیں جو حکم دے، جو کام کرنے کا حکم دے، اس کی اتباع کرو، اس کے حکم کو مانو، اور جس سے منع کر دے، جس سے روک دے، اس سے رک جاؤ، اس سے باز رہو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہی کام کیا جائے، وہی کام کیا جائے، اور جس سے روک دیا ہرگز جو ہے وہ کام نہ کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم ہے، اور جس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے میرے آقا کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جو کام کرنے کے لیے میرے آقا نے حکم دیا وہی تعلیم جو ہے اللہ کی بھی ہے، وہی تعلیم اللہ کی بھی ہے۔ تو اب اگر کسی کام کو کرنے کا میرے آقا حکم دیتے ہیں، ہم اس پر لبیک کہتے ہوئے اس کام کو کرتے ہیں، اپنے آقا کی اتباع کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے اللہ کے فرمان پر عمل کیا، ہم نے اللہ کے فرمان پر عمل کیا۔ اور دیکھو حکم نبی کیا ہے، مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا مونچھیں کتراؤ اور داڑیاں بڑھنے دو۔ میرے آقا نے فرمایا مونچھیں کتراؤ یعنی مونچھیں کاٹو اور داڑیاں بڑھنے دو، آتش پرستوں کے خلاف کرو۔ میرے آقا نے اس کے اندر دو باتوں کا حکم دیا، پہلی بات کہ مونچھیں جو ہے اس کو کاٹوایا جائے، اور داڑیاں جو ہے اس کو بڑھائی جائے، اور
आतिश परस्त यानी जो आग की पूजा करने वाले हैं, जिनको मजूसी कहा जाता है, मजूसियों के खिलाफ किया जाए। और मुस्नद अहमद के अंदर है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोछें कतराओ और दाढ़ियों को कसरत दो, मोछें कतराओ और दाढ़ियों को कसरत दो, यहूदो नसारा के खिलाफ करो, यहूदो नसारा के खिलाफ करो। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इन अहादीस से मालूम हुआ कि हम सब के आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम ये है, मेरे आका का हुक्म ये है कि ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे गुलामों, तुम जो है मोछें कतराओ, यानी बड़ी बड़ी मोछें ना रखो, बल्कि जो है मोछों को कतराओ, क्योंकि ये बड़ी बड़ी मोछें रखना जो है मजूसियों का तरीका है, यहूदो नसारा का तरीका है, मजूसियों का तरीका है, यहूदो नसारा का तरीका है बड़ी मोछ रखना। तो मेरे आका ने अपने कलमा पढ़ने वालों को ये हुक्म दिया कि तुम जो है ना मजूसियों जैसी अपनी सूरत बनाओ, ना यहूदो नसारा जैसी अपनी सूरत बनाओ, बल्कि जो है तुम मोछों को कतराओ, मोछों को कटाओ। और आगे देखो, मेरे आका ने जो हुक्म दिया है हम और आपको, वो ये है कि मेरे आका ने हुक्म दिया कि दाढ़ी को जो है बढ़ाया जाए, दाढ़ी को बढ़ाया जाए। तो अब इस हदीस पाक से एक बात तो ये मालूम हुई कि मोछ बड़ी रखना और दाढ़ी को कटाना, दाढ़ी को छिलवाना, मोछ बड़ी रखना, दाढ़ी को कटवाना या छिलवाना जो है ये मजूसियों का तरीका है, यहूदो नसारा का तरीका है, यहूदो नसारा का तरीका है। और अहले ईमान का ये तरीका है कि वो मोछ को कतरवाते हैं, मोछ पस्त रखते हैं, छोटी रखते हैं, मोछ को कटवाते हैं और दाढ़ी को बढ़ाते हैं, दाढ़ी को बढ़ाते हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, दाढ़ी रखना जो है हम सब के आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अंबिया इकराम की सुन्नत मुबारका है। यानी सिर्फ हमारे नबी ही ने दाढ़ी नहीं रखी, बल्कि अंबिया इकराम ने भी दाढ़ी को रखा है। यानी मेरे आका से पहले भी लोग दाढ़ी रखते थे, जो भी नबी आया उसने दाढ़ी को रखा। तो दाढ़ी रखना जो है अंबिया इकराम की भी जहां पर सुन्नत है, वहीं पर मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत मुबारका है, सुन्नत मुबारका है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। ये किसने कहा? अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे महबूब की सीरत जो है, मेरे महबूब की जिंदगी जो है, ऐ मेरे बंदो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। यानी जिस तरीके से मेरे महबूब ने अपनी जिंदगी को गुजारा है, अपनी जिंदगी को गुजारा है, उसी तरीके से तुम भी मेरे महबूब के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जिंदगी को गुजारो। तो अब मालूम क्या हुआ कि मेरे आका ने दाढ़ी रखा है, तो हम और आपको भी दाढ़ी रखनी चाहिए, हम और आपको भी दाढ़ी रखनी चाहिए, क्योंकि दाढ़ी जो है मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। अब देखो मेरे आका ने किस तरीके की दाढ़ी रखी, क्योंकि आज तो फैशन के तौर पर कुछ लोग इस तरीके से दाढ़ी की बेहुरमती करते हैं कि देखने के बाद ये महसूस ही नहीं होता कि ये सामने वाला मुसलमान है या इसने दाढ़ी को किस नियत से रखा है। तो देखो हदीस पाक के अंदर कि मेरे आका की दाढ़ी मुबारका किस तरीके की थी, क्योंकि कुछ लोग दाढ़ी कटवाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल बारीक रखते हैं और कुछ लोग जो है उसके अंदर स्टाइल करवाते हैं। तो मेरे आका ने किस तरीके से दाढ़ी को रखा,
दाढ़ी मुबारका को रखा और हम और आपको किस तरीके की दाढ़ी रखने का हुक्म दिया। तो मुस्लिम शरीफ के अंदर है कि हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारका जो है बहुत घनी थी। मेरे आका की दाढ़ी मुबारका जो है वो घनी थी, यानी मेरे आका की दाढ़ी जो थी वो बड़ी थी, और जब बड़ी होगी तब जो है दाढ़ी घनी होगी, वरना अगर छोटी होगी तो दाढ़ी जो है घनी नहीं होगी। तो इस हदीस से मालूम क्या हुआ कि मेरे आका की दाढ़ी मुबारका जो है वो बहुत घनी। और दूसरी हदीस मुस्नद अहमद के अंदर है कि हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कदे मुबारक जो था ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा। आपका सर मुबारक जो है और दाढ़ी मुबारक जो है, मेरे हजरत अली बताते हैं कि दाढ़ी मुबारक जो है मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी थी। हजरत अली ने बताया कि मेरे आका की दाढ़ी जो थी वो बड़ी थी, यानी मेरे आका ने बड़ी दाढ़ी रख कर हम और आपको जो है बड़ी दाढ़ी रखने का हुक्म दिया है। और शरीयत के अंदर ये चीज ये चीज जो है मिलती है शरीयत के अंदर की एक मुश्त जो है दाढ़ी कम से कम रखी जाए, एक मुश्त दाढ़ी रखी जाए। तो इन हदीसों से मालूम यह हुआ कि बड़ी दाढ़ी रखना चाहिए, जो आज फैशन के तौर पर लोग कटवा कर उसको बारीक कर देते हैं, छोटी दाढ़ी कर देते हैं, ये सुन्नत मुबारका के अंदर दाखिल नहीं है। और मेरे सैयदी आला हजरत ने फतावा रिजविया के अंदर लिखा कि मुआफिक मुखालिफ हत्ता की नसारा वो यहूद वो मजूसी वो हिनूद तमाम जहां जानता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत दाइमा मुस्तमरा, यानी हमेशा की सुन्नत जो है दाढ़ी रखनी थी। सैयदी आला हजरत फतावा रिजविया के अंदर आप लिखते हैं कि ये चीज जो है हर कोई जानता है, चाहे वो मुखालिफ हो, चाहे मुआफिक हो, चाहे वो यहूद हो, चाहे नसारा हो, चाहे मजूसी हो, हर कोई ये जानता है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा दाढ़ी मुबारक को जो है रखा है, हमेशा दाढ़ी मुबारक को रखा है। और कभी पूरी जिंदगी के अंदर कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया, ऐसा लम्हा ही नहीं आया कि मेरे आका ने जो है दाढ़ी मुबारका को जो है काटा, मेरे आका ने दाढ़ी मुबारका को काटा हो। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि पूरी जिंदगी के अंदर कभी ऐसा हुआ ही नहीं। और सैयदी आला हजरत बताते हैं कि मेरे आका ने सिर्फ दाढ़ी मुबारका को रखा ही नहीं, बल्कि मेरे आका ने दाढ़ी मुबारका की मुहाफिजत फरमाई, यानी उसकी हिफाजत की और ताकीद फरमाई। अपने कलमा पढ़ने वालों को हुक्म दिया कि तुम भी दाढ़ी रखो, और हिदायत फरमाई अपने कलमा पढ़ने वालों को बार बार ताकीद फरमा कर जो है उनको सही रास्ता दिखाया कि इस तरीके से जो है दाढ़ी को रखा जाए, इस तरीके से ना रखा जाए। और इस तरीके से जो है मेरे सैयदी आला हजरत ने फतावा रिजविया के अंदर इस चीज को वादे किया कि ये दाढ़ी मुबारका जो है मेरे आका की बहुत ही प्यारी सुन्नत मुबारका, बहुत ही प्यारी सुन्नत मुबारका है। और मेरे आका ने जो है हमेशा दाढ़ी को रखा है, कभी भी मेरे आका ने दाढ़ी को नहीं कटवाया। अब मेरे मुसलमान भाइयों, दाढ़ी तो रखना मेरे आका की सुन्नत है, और सैयदी आला हजरत ने बताया कि चाहे वो मुआफिक हो मुखालिफ हो, हर कोई ये जानता है, हम और आप भी जानते हैं कि दाढ़ी रखना मेरे आका की सुन्नत है। अब अगर कोई जो है जानने के बावजूद, यानी जो कलमा पढ़ने वाले हैं वो ये जानते हैं कि दाढ़ी रखना मेरे आका की सुन्नत है, मगर फिर भी दाढ़ी नहीं रखते हैं, तो उनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, इब्ने माजा के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरी सुन्नत पर अमल ना करे, जो मेरी सुन्नत पर अमल ना करे
وہ مجھ سے نہیں۔ میرے آقا نے واضح طور پر بتایا کہ جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ اور کنز العمال کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری سنت سے منہ پھیرے، جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرے گروہ سے نہیں، میری جماعت سے نہیں۔ اور اسی کنز الایمان کے کنز العمال کے اندر دوسرے مقام پر ہے جو میری سنت اختیار کرے وہ میرا، اور جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا نہیں۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے اپنی سنت کے بارے میں کہ جو میری سنت ہے اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو جو ہے میرے طریقے پر مانا جائے گا، اور جو میری سنت پر نہیں عمل کرے گا نہ وہ میری جماعت میں ہے اور نہ وہ میرے طریقے پر ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جو راستہ میرے آقا نے دکھایا اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے، یا شیطان نے جو راستہ دکھایا ہے اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ داڑھی رکھنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ میری جماعت کے اندر ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، اس حدیث کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو دوسرا رخ یہ بنتا ہے کہ اگر وہ میرے آقا کی جماعت کے اندر داخل نہیں ہے تو وہ شیطان کی جماعت کے اندر داخل ہے، وہ شیطان کی جماعت کے اندر داخل ہے۔ اب آپ کی مرضی بنتی ہے کہ داڑھی آپ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے۔ اگر آپ کے اندر عذاب الہی برداشت کرنے کی طاقت ہے تو آپ بالکل جو ہے غیر مسلموں جیسی اپنی صورت کو بنائے، یہود و نصارہ جیسی اپنی صورت کو بنائے، مجوسیوں جیسی اپنی شکل کو بنائے۔ اگر آپ کے اندر عذاب الہی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ابھی بھی وقت ہے اپنے چہرے پر جو ہے داڑھی کو سجا لے، سنت کی نیت سے سجا لے، انشاءاللہ جو ہے آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا، آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ داڑھی مبارکہ جو ہے اپنے چہرے پر سجانا میرے آقا کی بہت ہی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ بغیر داڑھی والے کو جو ہے میرے آقا بالکل نہیں پسند کرتے، بغیر داڑھی والے کو میرے آقا بالکل نہیں پسند کرتے، اتنا نہیں پسند کرتے کہ اس کی طرف جو ہے اپنی نظر کو کر دے، اس کی طرف اپنی نظر کو کر دے۔ تاریخ الخمیس کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک قاصد یمن سے جو ہے وہ میرے آقا کے دربار میں آیا، یمن سے ایک قاصد جو ہے پیغام لانے والا میرے آقا کے دربار میں آیا۔ تو جب وہ قاصد جو ہے میرے آقا کے دربار میں آیا تو میرے آقا نے جو ہے اپنے چہرے کو پھیر لیا، میرے آقا نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، اس کی طرف نظر بھی نہیں کی۔ آخر میرے آقا نے کیوں اپنے چہرے کو پھیر لیا؟ کیوں نہیں میرے آقا نے اپنی نظر جو ہے اس قاصد کی طرف کی؟ تو وجہ یہ تھی کہ اس نے جو ہے مونچھیں تو بڑی رکھی تھی اور داڑھی کو جو ہے بالکل صاف کیا ہوا تھا، مونچھیں تو بڑی رکھی تھی اور داڑھی جو ہے بالکل تھی ہی نہیں، داڑھی کو اس نے جو ہے بالکل صاف کیا ہوا تھا۔ تو میرے آقا نے ایسے شخص کی طرف اپنی نظر بھی نہیں کی۔ تو اب سوچو میرے مسلمان بھائیوں، کیونکہ یہ شریعت کا وصول ہے، شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بتایا ہے، قرآن و حدیث کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ انسان دنیا کے اندر جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں جو ہے کل اٹھایا جائے گا۔ تو اگر ہمارا انتقال جو ہے بغیر داڑھی میں ہوتا ہے تو کل بروز حشر جو ہے ہم بغیر داڑھی میں اٹھائے جائیں گے، اور اگر ہم دنیا سے داڑھی رکھ کر دنیا سے جاتے ہیں تو کل بروز حشر جو ہے ہم داڑھی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ
ایسا اگر ہو گیا کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے بغیر داڑھی کے گئے اور کل بروز حشر جو ہے بغیر داڑھی کے اٹھائے گئے، اور جب ہمارا سامنا جو ہے ہمارے آقا سے ہوگا اور ہمارے آقا نے اپنی نظر کو پھیر لیا، اپنے چہرے کو پھیر لیا، تو میرے مسلمان بھائیوں آپ پورے میدان محشر کے اندر چکر لگاتے رہیں گے، کبھی مشرق میں جائیں گے تو کبھی مغرب میں جائیں گے، آپ پورے میدان محشر میں چکر لگا لیں گے، کوئی بھی شخص جو ہے آپ کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی شخص آپ کی شفاعت نہیں کرے گا، جس سے میرے آقا نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اگر اپنے آقا کی نظر چاہیے، اپنے آقا کا قرب چاہیے کہ میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے، تو سنت کی نیت سے جو ہے بالکل اپنے چہرے پر داڑھی کو سجائے۔ ابھی وقت ہے تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو داڑھی کے ساتھ جائے، اور جب اٹھے تو داڑھی کے ساتھ اٹھے، اور جو ہے ہم اپنے آقا سے جو ہے اپنے چہرے کو، اپنا چہرہ جو ہے اپنے آقا کو دکھا سکے، اپنا چہرہ اپنے آقا کو دکھا سکے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں یہ داڑھی مبارکہ جو ہے اس کو انبیاء اکرام نے بھی رکھا، میرے آقا نے بھی رکھا ہے، صحابہ اکرام نے، تابعی یعنی ہمارے اسلاف جتنے بھی گزرے ہیں سب نے جو ہے اپنے چہرے پر داڑھی کو سجایا ہے۔ یہ تو ہم اور آپ کی بدنصیبی ہے کہ ہم ایسے زمانے میں آ گئے کہ جہاں کے لوگ جو ہے مجوسی کو پسند کرتے ہیں، یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہیں، کہ ان کی دیکھی دیکھا جو ہے لوگوں نے جو ہے داڑھیوں کو چھلوانا شروع کر دیا، بنوانا شروع کر دیا، ورنہ ہمارے اسلاف جتنے ہیں سب نے اپنے چہرے پر میرے آقا کی اس سنت مبارکہ کو سجایا ہے۔ اب مسئلہ دیکھ لیں، ایک مشت تک، ایک مشت کا مطلب ہوتا ہے یہ مٹھی کو بند کیا جائے، ایک مشت تک داڑھی بڑھانا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ سنت جو ہم اور آپ بولتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، یہ اس وجہ سے بول دیا جاتا ہے کیونکہ میرے آقا نے بھی رکھا ہے، مگر شرعی مسئلے کے حساب سے جو ہے داڑھی ایک مشت تک بڑھانا واجب ہے، واجب ہے، اور ایک مشت سے کم کرنا جو ہے حرام ہے، ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے۔ یعنی اگر کسی کی داڑھی جو ہے بڑی تو ہو رہی ہے مگر وہ اس کو کاٹتا جو ہے ایک مشت سے کم کرتا رہتا ہے، ایک مشت سے کم کرتا رہتا ہے، تو وہ فعل حرام میں گرفتار ہے، وہ فعل حرام میں گرفتار ہے۔ اور جو یہ کام یعنی بار بار داڑھی کو کٹواتا رہتا ہے، جو بار بار داڑھی کو کٹواتا رہتا ہے، ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ فاسق ہے، فاسق ہے، اور فاسق کی جو ہے نہ گواہی قبول ہوتی ہے، شریعت کے اندر اس کا جو ہے کوئی مہتو نہیں دیا جاتا، شریعت کے اندر اس کو کوئی مہتو نہیں دیا جاتا ہے۔ اور جو ہے داڑھی مڑوانا یعنی داڑھی بنوانا جو ہے یہ غیر مسلموں کا کام ہے، یہ غیر مسلموں کا کام ہے، اور اہل ایمان کی تو یہ پہچان ہے کہ داڑھی اپنے چہرے پر وہ سجاتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، داڑھی رکھنا اہل ایمان کا کام ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، اس لیے جو ہے اپنے چہرے پر داڑھی کو ضرور سجائیں، اپنے آقا کی سنت کی نیت سے جو ہے سجائے، انشاءاللہ جو ہے آپ بہت زیادہ جو ہے ثواب بھی پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔